کیا آپ نے کبھی ایسا سرجن دیکھا ہے جو بالکل ان پڑھ ہو گئے نا آپ حیران. اس ویڈیو کو آخر تک سنیے گا, یقین مانے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ سکل کتنی بڑی بلا ہے. ایک ان پڑھ سرجن جس کا نام مسٹر ہیملٹن تھا, جس کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی گئی. یہ جو ڈاکٹر تھا سرجن, یہ نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ ہی پڑھنا جانتا تھا, لیکن یہ آخر کیسے ممکن ہوا, اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا. کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا پہ ممتاز حیثیت حاصل ہے. دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اسی یونیورسٹی میں ہوا تھا. اسی یونیورسٹی میں چند سال پہلے ایک سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا, جس نے زندگی میں کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا, جو انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی لکھ سکتا تھا. لیکن 2003 کی صبح دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈ ڈینٹ نے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں یہ اناؤنس کیا کہ ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دینے جا رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے ہیں, جو ایک غیر معمولی استاد اور حیران کن سرجن ہے, اور جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر دیا ہے. اس اعلان کے ساتھ پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پورے آڈیٹوریم نے کھڑے ہو کر اس کا ویلکم کیا, اور یہ اس یونیورسٹی کے تاریخ کا سب سے بڑا ویلکم تھا. ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے دور دراز گاؤں میں پیدا ہوا اور اس کے والدین چرواہے تھے. بکریوں کی کھال پہنتا تھا یہ, اور پہاڑوں پہ سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا. بچپن میں اس کے والد بیمار ہو گئے, لہٰذا وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر اس وقت کیپ ٹاؤن میں شفٹ ہو گیا. ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی کی کنسٹرکشن جاری تھی اور یونیورسٹی میں ایز اے لیبر مزدور بھرتی ہو گیا, اور اسے دن بھر کی محنت اور مشقت کے بعد جتنے پیسے ملتے تھے وہ یہ پیسے اپنے گھر ٹرانسفر کر دیتا تھا, اور خود چنے چبا کر کھلے آسمان تلے گراؤنڈ میں سو جایا کرتا تھا. وہ برسوں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا رہا. کنسٹرکشن کا سلسلہ ختم ہوا تو یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا. اسے ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام ملا. وہ روزانہ ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کاٹنا شروع کر دیتا. وہ 3 برس تک مسلسل یہ کام کرتا رہا. پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب ٹرن آیا. پھر وہ میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں آج تک کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچا. دوستو, یہ ایک نرم اور گرم صبح تھی. پروفیسر رابرٹ جو زرافے پر ریسرچ کر رہے تھے, وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا. اس نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا, اسے بے ہوش کیا, لیکن جو ہی آپریشن شروع ہوا تو زرافے نے گردن ہلا دی. چنانچہ اسے ایک مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن کو جکڑ کر رکھے. پروفیسر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے, سامنے جو مالی تھا جس کا نام ہیملٹن تھا, وہ سامنے ٹینس کورٹ میں گھاس کاٹ رہا تھا. پروفیسر نے دیکھا کہ وہ مضبوط قد کاٹ کا صحت مند جوان ہے. اس نے اسے اشارے سے بلایا, ادھر آؤ, اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم صادر فرمایا. ہیملٹن نے گردن پکڑی اور یہ آپریشن 8 گھنٹے تک مسلسل جاری رہا. اسی دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے کرتے رہے, لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کر مسلسل کھڑا رہا. آپریشن ختم ہوا تو چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر دوبارہ ٹینس کورٹ میں گھاس کاٹنا شروع کر دی. دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلایا. وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا. اس کے بعد اس کی روٹین ہو گئی کہ وہ یونیورسٹی جاتا اور 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ میں گھاس کاٹنے لگتا. وہ کئی مہینوں تک یہ دونوں کام کرتا رہا اور اس نے اپنی ڈیوٹی کا اضافی معاوضہ بھی طلب نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس بارے میں کوئی شکایت کی. پروفیسر رابرٹ کی استقامت اور اخلاص سے یہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیملٹن سے. انہوں نے اسے مالی سے کیا بنا دیا, لیب اسسٹنٹ بنا دیا. ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی اور وہ اب یونیورسٹی آتا اور آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کو ہیلپ آؤٹ کرتا, اور یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا. 1958 میں اس کی زندگی میں دوسرا
اہم موڑ آیا اور اسی سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن بائی پاس شروع کر دیے. ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا, ڈاکٹر کے کام کو غور سے دیکھتا رہا اور اس آپریشن کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا. اب وہ ڈاکٹر آپریشن کرتے تھے اور آپریشن کے بعد اسے سٹچز لگانے کا فریضہ ہیملٹن کو سونپ دیا جاتا. وہ انتہائی شاندار سٹچ ٹانکے لگاتا تھا. اس کی انگلیوں میں اتنی صفائی اور تیزی تھی کہ اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے سٹچز یعنی ٹانکے لگائے. وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا. چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری بھی رسپانسبلٹی بھی سونپ دی. اب وہ جونیئر ڈاکٹرز کو آپریشن کی ٹیکنیک سکھانے لگا. وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا. وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاح سے بالکل ناواقف تھا لیکن وہ بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا. 1970 میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا. اس سال جگر پر ریسرچ شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی آرٹری, ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی. اور اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے دماغوں کو چکرا کے رکھ دیا. آج جب دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھ کھول کر روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا ڈائریکٹ حصہ براہ راست ہیملٹن کو کریڈٹ جاتا ہے اور اس کا محسن ہیملٹن ہوتا ہے. ہیملٹن یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا. وہ 50 برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا. ان 50 برسوں میں اس نے کبھی یہ کوشش کی کہ وہ چھٹی نہ کرے. وہ رات 3 بجے گھر سے نکلتا تھا, 14 میل پیدل چلتا, یونیورسٹی پہنچتا اور ٹھیک 6 بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا. لوگ اس کی آمد و رفت سے اپنی گاڑیاں ٹھیک کرتے تھے. ان 50 برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا. اس نے کبھی اوقات کار کی طوالت اور سہولت میں کمی کا کبھی شکوہ نہیں کیا. پھر اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کی تنخواہ اور مراد یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی زیادہ تھی. اب اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا. وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا. وہ ان پڑھ سرجن تھا. اس نے زندگی میں 3000 سرجنوں کو ٹریننگ دی. وہ 2005 میں فوت ہوا تو اسے یونیورسٹی میں ہی دفن کیا گیا. اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں, سیلفی تصویر بنائیں, اس کے بعد عملی زندگی میں پریکٹس کرنے کے لیے داخل ہو جائیں. دوستو, یہ تو تھے وہ ان پڑھ سرجن جس نے اپنی دماغ مائنڈ کے استعمال سے اور اپنی سکل سے زندگی میں وہ مقام حاصل کیا جو بڑے سے بڑے سرجن بھی نہیں حاصل کر سکتا.